بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھتے ہیں قربانی کی گوشت کی بو کو دور کرنے اور اسے محفوظ کرنے کے طریقے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا تہوار ہے جس میں وہ جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ اسلام میں قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں ایک حصہ آپ نے غریبوں کو دینا ہے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب میں دینا ہے اور ایک حصہ اپنے آپ استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو وہ قربانی کا پورا گوشت بھی رکھ سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے شرعی حکم کے تحت ہی تقسیم کیا جائے۔ اچھا دیکھیں غور سے، گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے اور پکاتا ہے، لیکن اکثر لوگ قربانی کے گوشت کو صرف اس وجہ سے نہیں کھاتے کہ ان کو اس کی بو پسند نہیں ہوتی۔ تو قربانی کے گوشت کی بو کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ بو ختم کرنے کے بعد یہ بھی روزمرہ کے استعمال کا ہی گوشت جیسا معلوم ہوتا ہے۔ تو گوشت کی بو کو ختم کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ روٹی بنانے والا عام آٹا لے کر گوشت پر چھڑک دیں اور اس میں پانی کا چھیٹا بھی دے دیں اور اس کو اچھی طرح ملا لیں تاکہ پورے گوشت پر آٹا اچھی طرح لگ جائے۔ 1 یا تقریباً 2 گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں۔ اچھا پھر اس کو نل کے پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ 1 کلو گوشت میں 1 مٹھی بھر آٹا ہی کافی ہوتا ہے۔ ویسے مقدار کچھ بھی ہو لیکن یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آٹا ہر طرف لگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گوشت پر سرکہ اور لہسن پیسٹ لگا کر 30 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ ان دونوں طریقوں سے نہ صرف گوشت بلکہ کلیجی کی بو کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا گوشت کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے دیکھتے ہیں۔ گوشت کی صفائی کے بعد اس کو محفوظ کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ فریزر میں گوشت کو مہینہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہی اصلاح دیں گے کہ قربانی کا گوشت 1 مہینے سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اپنے فریزر میں اتنا ہی گوشت رکھیں جو 1 مہینے کے لیے استعمال ہو سکے۔ عید سے 1 ہفتہ پہلے فریزر کو بالکل صاف کر لیں تاکہ آپ کی جمی ہوئی برف کی موٹی تہ جو ہے وہ ہٹ جائے۔ اکثر لوگ بقرعید کے لیے فریزر میں برف کو جما دیتے ہیں، اس طرح گوشت جلدی ٹھنڈا ہو کر جم جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جب تازہ گوشت فریزر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی گرمی سے فریزر کا برف جو ہے وہ پگھل جاتی ہے اور پانی بن جاتا ہے۔ جب یہ پانی دوبارہ جمتا ہے تو سارا گوشت اس برف میں دھس جاتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ اچھا بوقت ضرورت نکالنے میں مسئلہ بھی ہوتا ہے، آپ جب نکالتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے، نہیں نکلتا گوشت، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح اگر آپ نے فریزر کی صفائی عید سے 1 دن پہلے کرنے کے بجائے کم از کم آپ اس کو 5 دن پہلے کریں اور فریج اور ڈی فریزر کو دوبارہ چلا دیں تاکہ عید تک اس میں مناسب ٹھنڈک ہو جائے۔ آپ کو فریج کی کارکردگی کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کا فریزر نیا ہے تو آپ ڈی فریزر کا استعمال صرف عید کے لیے کرتے ہیں تو اس کو بھی 5 دن پہلے چلا دیں۔ اچھا فریزر صاف کر کے چلانے سے برف کی موٹی تہ نہیں ہوگی، اس طرح گوشت فریزر کی سطح پر چپکے گا نہیں۔ اچھا فریزر میں گوشت رکھنے کے بعد اگلے دن گوشت کے تھیلوں کو اوپر نیچے ضرور کریں، اس سے اگلے دن بھی کریں۔ اس طرح گوشت جو ہے وہ فریز ہو کر الگ الگ رہے گا اور تھیلیاں آپس میں چپکیں گی بھی نہیں۔ اچھا گوشت بننے کے بعد کوشش کریں کہ آپ کے حصے کا جو گوشت ہے اسے اس وقت اچھی طرح دھو لیں۔ گوشت کی بوٹیاں، چھوٹی بوٹیاں جتنے آپ سالن میں استعمال کرتے ہیں بنوائیں، کچھ گوشت کا قیمہ نکلا لیں اور تھوڑے بڑے پیس بھی رکھ لیں۔ گوشت اور قیمے کے اتنے ہی بڑے پیس بنائیں جتنا آپ روزانہ پکائیں، کیونکہ بڑے حصے سے گوشت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ جب زیادہ بنانا ہو تو آپ 2 یا 3 حصے بھی لے سکتے ہیں۔ گوشت کی تھیلی پر
मार्कर से नाम लिख लें ताकि आपको पता रहे कि किस थैली में बोंग का और किस थैली में पुलाव का गोश्त और हड्डी वाला गोश्त मौजूद है। गोश्त को ज्यादा देर बाहर न पड़ा रहने दें। जब तक बाहर रहेगा पंखा चलाकर रखें ताकि जल्द अज जल्द ठंडा और जल्दी फ्रीजर में रखा जाए। गोश्त की थैलियों को फ्रीजर में चिपटा करके रखें। इस तरह गोश्त जल्दी जमेगा और कम जगह घेरेगा। अच्छा, गोश्त को धोकर पंखे के नीचे रखकर सुखाएं, फिर पैक करें। इस तरह गोश्त में बू नहीं होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।